بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم ببرکت ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الرسل سید الاولین والآخرین عبداللہ دے چند آمینہ دے لال پوری کائنات دے رہبر و مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد درود و سلام دیاں بارشاہون. عزیز دوستو بزرگو بھائیو، اج دا اے عظیم الشان پروگرام اور اے شاید کہ رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہوئے. اگلے جمعے شاید
عید دا دن ہوئے، رمضان المبارک دا یہ چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور اج دا میرا خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے نہ جانے کب آخری سانس نکل جائے۔ انسان نو اپنی زندگی دے ایک پل دا پتہ نہیں، لیکن کتنا وہ انسان غافل ہے کہ جو بندہ اپنی موت نو یاد نہیں کردا، اپنی اخیر نو یاد نہیں کردا۔ اے دنیا اور دنیا دے اندر جتنیاں نعمتاں نے ہمیشہ واسطے نہیں بلکہ عارضی نے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس دنیا دے اندر فقط امتحان دے واسطے بھیجیا ہے، پیدا فرمایا ہے کہ کون ایسے لوگ نے جو میری عبادت کرتے نے، اور ایسے کون لوگ نے جو میری نافرمانی کرتے نے۔ دیکھو نا دنیا اندر جدو بندہ اپنی زندگی گزاردا ہے صحیح سلامت ہے تے بندے نو موت دا ذرا بھی فکر نہیں ہوندا کہ یار میں کلیئر ہاں، صحیح سلامت ہاں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھیپا نہیں۔ لیکن انسان نو اس بات دا یقین اور علم پختہ ہونا چاہیے کہ موت بڑھیپے دا سہارا لے کے نہیں آندی، موت بیماری دا سہارا لے کے نہیں آندی، بلکہ جدو موت آ جائے کئی ایسے جوان انہاں نوں بھی آ جاندی ہے۔ اس واسطے موت دی ایک پل دا پتہ نہیں، کوئی انسان نو پتہ نہیں زندگی دے کسے موڑ دے اندر میری سامہ والی ڈوری بے وفائی کر جائے۔ ایتی اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہے ہیں نا، اعمال کی کائنات دا قرآن سنو، اور اے موت دی اسی تیاری کرنی ہے، آخرت دی فکر کرنی ہے، ورنہ یاد رکھو اے کڑیاں مقدرہ نال نصیب ہوندیاں نے۔ ماہ رمضان مبارک دے بالکل آخری ایام نے، اور انہاں کڑیاں نو اپنی زندگی واسطے غنیمت بناؤ، انہاں لمحات نو اپنی زندگی دے واسطے انمول بناؤ، شاید کہ اگلے رمضان میرے تواڈے اندروں کئی ایسے چہرے جڑے نظر ہی نہ آؤں۔ اس واسطے اے تیاری کرنی ہے، اے دنیا تیاری دے واسطے بندہ دنیا اندر آیا ہے۔ اور جو میں قرآن پاک دی آیت دا ایک حصہ پڑھے ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دے اندر بیان یہ فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسے انسان نو اس بات دا پتہ ہی نہیں کہ مینوں موت زمین دے کس ٹکڑے تھے آ جانی۔ بندہ پاکستان اندر رہن والا ہے تے موت سعودیہ آ جاندی ہے، بندہ سعودیہ دے اندر رہن والا موت پاکستان آ رہی ہے، بندہ باہر انگلینڈ یورپی ممالک اندر رہنے والا پاکستان آیا، موت ایتھے آ گئی ہے۔ انسان نو پتہ ہی نہیں کہ موت زندگی دے کس موڑ تے مینوں آ جانی ہے۔ تے جے بندیاں مینوں تینوں پتہ ہی نہیں موت کدوں آ جائے تے پھر تیاری تے 24 گھنٹے کرنی چاہیے۔ بندے نو تیار تے رہنا چاہیے نا، کیونکہ موت دس کے تے آنی نہیں، دستخط دے کے موت نے تے آنا نہیں کہ بھائی تیار ہو جا تیرے دن پورے ہو گئے نہیں۔ بندہ صحیح سلامت سڑک کراس کر رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہویا ہے، اے نماز پڑھ کے گیا ہے، جمعہ پڑھ کے گیا ہے، اسی طرح اپنے گھروں صحیح سلامت نکلے ہے، روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر ایسا ایکسیڈنٹ ہویا ہے دوسرا ساہ بھی نہیں لے سکیا۔ میرے بھائی یہ مثالاں میرے تواڈے واسطے نے۔ رمضان مبارک دا مہینہ ہے، روزے دے حالت اندر بیٹھے ہو، کس مقام تے چل رہے ہو، کادیاں اکڑاں لے کے دنیا اندر زندگیاں گزار رہے ہو۔ میرے دوستو آؤ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، مینوں تینوں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اے سورہ جمعہ دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔
اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو قل ان الموت الذی توجہ توجہ قل ان الموت الذی تفرون منہ جس موت تو دنیا والے ہو تساں دوڑ رہے ہو پج رہے ہو موت تو بچنا چاہتے ہو اللہ فرماندے نے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ او موت تانوں آ کے ہی رہے گی پاویں برج محل بنا لو بڑے بڑے قلعے بنا لو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تسا سارے آندے سارے آنے اللہ دے دربار اندر پیش ہو جانا ہے اور لوگوں کس دنیا دے اندر تے کیڑیاں آکرہ لے کے پھر رہے ہو اور وقت دیاں تیاریاں کرو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تعملون اللہ دے دربار اندر پیش کیتے جاؤ گے تے اللہ ذوالجلال دنیا اندر جو کچھ من و ان تسا کر دے رہے اللہ تواڈے سارے کماں دیاں ویڈیو چلا دے گا اور لاہوریا تو جلو موڑ اندر رہ کے لاہور دے فلاں کونے اندر رہ کے اے برے کم کردا رہیا لوگاں دیاں اکھاں تو تے تو بچ جاندا ہے لیکن چلیا پروردگار تے تینوں ویکھ رہیا ہے اے رب نے تیری ویڈیو چلا دیتی ہے اللہ نے تیری زندگی دا ایک ایک عمل تیرے سامنے کر دیتا ہے اور ویرا جے اسی لوک نہیں چھپ دے جے اسی چھپ کے گناہ نہیں کر سکتے پھر کیوں گناہ کرنا ہے تیرا رب تے تینوں پہ آویندا ہے کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہ فرمان دے نے اور دنیا دے لوگوں ہر بندے نے ٹر جانا ہے جڑا دنیا اندر آیا ٹر گیا ہے اللہ اکبر کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں اللہ اللہ جے کسی نے رہنا نہیں پھر آکڑا کا دیا ظلم کا دے تے گناہ کا دے اللہ فرمان دے نے جدو دنیا تو ٹر جاؤ گے بادشاہت میری ہے میرے دربار دے سامنے پیش کیتے جاؤ گے آج میرے رب دا ڈر تواڈے دل اندر کوئی نہیں جدو محشر دا میدان برپا ہوئے گا جدو ماں باپ اولاد نو بھول جان گے اولاد ماں پیاں نو بھول جان گے رشتہ دار کم نہیں آنے بیلی تے سجن کم نہیں آنے اور بزرگاں نوجواناں مائیں بہنے رمضان دے جمعے پھر میل مقدراں دے شاید کہ ربانی نظر نہ آئے اے زندگی موت ایک پل دا پتہ نہیں ویرا اج دے پیغام نو اپنے دلاں تے منعکس کر کے لے جا اے ویکھنا دنیا اندر تینوں مینوں مشکل آئے پریشانی آئے تیرے میرے رشتہ دار ماں پہ تیری میری ہیلپ کر دینے اور چلے جدو رب دا دربار لگیا ہوئے گا اوتھے کوئی بھی پر مار نہیں سکے گا عام بندہ تے عام ہے رب دے جلیل القدر انبیاء بھی نفس و نفسی دے عالم اندر ہونگے اللہ میری توبہ تیرا تیاریاں کر لے زندگی عارضی ہے زندگی عارضی اے قبرستان جایا کر دیکھ تیرے تو میرے زیادہ سونے ہونگے تے تو زیادہ طاقتاں والے ہونگے زیادہ پیسے تے مربیاں والے ہونگے انہاں دیاں بھی بڑیاں خواہشاں نے میں کل کرانگا او ویرا اج تینوں نظر نہیں آنگے جے نظر آنگے جلو موڑ دے قبرستان اندر انہاں دے نشان ہی نظر آنگے او ویرا جے او نہیں رہ تے میں تے تو بھی نہیں رہنا روزے بھی رکھنا تے تیرے دل اندر اللہ دا ڈر کوئی نہیں روزے دا کیا فائدہ ہے رمضان دا
کیا فائدہ ہے؟ روزہ تے درس تقوی دا دیندا ہے، روزہ تے درس اللہ دے ڈر دا دیندا ہے۔ ڈر جا اللہ دی ذات دے کولو۔ اویکھ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قریب الموت نے، موت قریب تے روئی جا رہے، میرے پیغمبر دا پروان ہے۔ اور ویرو دل تھام کے گلا سنے آجے، آج میرا تیرا دل پتھر ہو گیا، رونا نہیں آندا، گناہ کر کر کے میرے تیرے دل تے سے آئیاں چڑھ گئیاں نے۔ اور ویرا ڈریا کر، استغفار کریا کر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تے قریب الموت نے تے رو رہنے، تے حضرت ابو درداء دی بیوی کول آ جاندی ہے، آندی اللہ دے بندیا تو تے پیغمبر دا صحابی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری عظمت بڑی ہے، کیوں تو رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تے صحابی رسول دا جواب نوٹ کر لو، آندہ ہے میری بیوی میں رو تیس وجہ تو رہا ہاں، میں نو رونا تیس وجہ تو آندہ ہے، پتہ نہیں قیامت والے دن اللہ نے ابو درداء نو کیڑے گناہ دی وجہ تو پکڑ لینا ہے۔ اور ویرو پیغمبر دے صحابہ نے اینا ڈر رہنے آخرت دا فکر لے کے میں تے تو گناہ ماندر گوتے کھانے آن پھر بھی ڈر نہیں آنگا۔ اے ویرا دنیا دے اندر اگر میں تے تو مکان بنانا ہوئے، بڑے بڑے انجینئر بنانا ہے، بڑے بڑے کاریگر بلانا ہے جی، اچھی ڈیل لگنی چاہیے، اچھا پتھر لگنا چاہیے، چنگا لکڑی دا کم ہونا چاہیے، اچھے دروازے لگنے چاہیے نے، اور چلیا دنیا دے گھراں واسطے نیا تیاریاں کرنا ہے۔ اور بے وفاوا کدی اپنی قبر والی کر دی بھی تیاری کریا کر، جس دے اندر میں تے تو لٹایا جانا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کدی کلیاں بے کے تے سوچیا کر، او کنا عجیب منظر ہوئے گا جدو مینو تینو قبر اندر اتارے آ جائے گا۔ اور ویراج اپنے ہتھاں نال میتاں قبر اندر اتار دے ہو، غسل دیندے ہو تے کندیاں تے میتاں اٹھاندے ہو، کدی ویکھیا کر، غور کریا کر، ایک ویلا آنا ہے تینو مینو بھی اٹھایا جائے گا۔ جے میرے تیرے وڈے نہیں رہتے میں تے تو بھی نہیں رہنا۔ اے ویرا تیاریاں کریا کر، اے قبر اندر جانا ہی ہے تے جانا ہی ہے، جیڑا چلا گیا پھر واپس نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویرا تائیں تے میں دعوت دے رہا ہاں، تائیں تے میں تیرے دل اندر ایک آخرت دا فکر پانا چاہنا۔ اے ویرا دنیا دے مکان عارضی، دنیا دیا کوٹھیاں عارضی، دنیا دے محل عارضی، اے قبر والے کر دی تیاری کر لے۔ اے دنیا اندر اپنے گھر اندر اے سی لگاندے ہو، اپنے گھر اندر سیلنگ کرواندے ہو، بڑے بڑے انتظامات کرواندے ہو، اور ویرا جدو چھوٹی جی قبر اندر لٹایا جائے گا، او قبر دی ٹھنڈک دی بھی تیاری کر لے۔ جدو تیرے نال کوئی نہیں ہونا، اکیلا لیٹیا ہوئے گا، منو میٹی دے نیچے لیٹیا ہوئے گا، اندھیر کوٹڑی ہے روشنی لے کے چلا جا، او قبر دی روشنی کی ہے چنگے عمل کر کے چلا جا، قبر دی روشنی کی ہے نمازاں پڑھ کے چلا جا، قبر دا ایسی کی ہے نیک عمل کر کے چلا جا۔ میرے ویرا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ویرو قبر میرا تیرا ٹھکانہ ہے، قبر میرا تیرا ٹھکانہ ہے، آ میں تینوں فکر دے جما، فکر دے جما، او تیرا بندیا قبر ٹھکانہ تے مڑ کے کئی نہیں آنا، او تیرا بندیا قبر ٹھکانہ تے مڑ کے کئی نہیں آنا۔ اے تو راہگیر مسافر اٹھر وجنائی ایک دن آخر، اے تو راہگیر مسافر اٹھر وجنائی ایک دن آخر، او تینوں ہتھیے دفنانا، تینوں ہتھیے دفنانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا، او تینوں تیرے آپ
ویسل او تیری بانج کے قبر بنا سر او تینوں تیرے آپ نویسل او تیری بانج کے قبر بنا سر او تینوں چھیتیے دفنانا تینوں چھیتیے دفنانا تو مڑ کے کئی نہیں آنا او تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کئی نہیں آنا او میری گلاں یاد کرے سو جد کدی محفل وچ بیسو کدی یاد کرو گے ربانی سچائی روندا سی او میریاں گلاں یاد کرے سو جد کدی محفل وچ بیسو او تینوں کہندا ربانی نو مانا تینوں کہندا ربانی نو مانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا او تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا اے عارضی پھیرا قبر اندر لٹائے جاواں گے تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کسے انسان کو پتہ نہیں مینوں موت کس مقام پہ آ جانی ہے اے دیکھ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات میں فکر دینا چاہنا پیار تے محبت دا پیغام پہنچانا چاہنا حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ قریب الموت نے تے رو رہے نے پوچھن والے پوچھ دے نے ابو ہریرہ کام بڑا ہے تسی سب تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں روایت کرن والے ابو ہریرہ کس وجہ تو رو رہے ہو حضرت ابو ہریرہ آندے نے ما اب کی علی دنیاکم مینوں رونا اس وجہ تو نہیں آ رہا کہ میں دنیا دی روانگی چھوڑ کے جا رہا عزیز و اقارب تے رشتے دار چھوڑ کے جا رہا ہاں ابو ہریرہ نوں رونا تے اس وجہ تو آ رہا ہے اور سوال کرن والے اگلا سفر بڑا لمبا ہے ابو ہریرہ کولو زیادہ راہ کوئی نہیں اگلا سفر بڑا لمبا ہے ابو ہریرہ کولو زیادہ راہ کوئی نہیں اور ویرو جنہاں نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے جنہاں تے اللہ راضی ہو گیا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں او اینا آخرت دا فکر کر کے رون اج مینوں تینوں کیوں نہیں رونا ہوندا نہ جانے کتے بھی انسان دا آخری سانس مک جائے ویرا تیاری کر لے دیکھنا قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمت للعالمین کتاب لکھن والے نبی پاک دی سیرت میں بڑی عظیم کتاب ہے ویرو حج کرن واسطے ہندوستان تو بحری جہاز تے گئے نے حج تو واپسی آ رہے نے اولاد انتظار پہ کر دیے ابو جی آ رہے نے کجورا لے کے آن گے زمزم لے کے آن گے مقتدی انتظار پہ کر دینے ساڑھے عالم صاحب آ رہے نے ساڑھے مولوی صاحب آ رہے نے ساڑھے خطیب صاحب آ رہے نے لیکن ویرو میں تے دس رہا ماں موت پوچھ کے نہیں آندی پتہ نہیں کتے آ جانی ہے حضرت قاضی صاحب بحری جہاز تے بہ کے تے واپس ہندوستان نو جا رہے نے 7 دن دا سفر ہے رستے دے اندر بحری جہاز اندر بخار ہو جاندہ ہے اینا بخار شدت اختیار کر گیا میرے قاضی رحمت اللہ علیہ بحری جہاز اندر ہی فوت ہو جاندے نے حضرات 3 دن دا سفر ہے اے جڑا ایڈا عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے آپ دی سیرت تے کتاب لکھن والا ہے بچے انتظار کر رہے نے ابو جی آن گے حج کر کے آن گے لیکن انہاں پتراں نوں پتہ نہیں کہ باپ دا منہ ویکھنا بھی نصیب
پترانو پتہ نہیں کہ باپ دے کر واپس لوٹ کے نہیں آنا. حضرات 3 دن دی مسافت لاشا رکھیا نہ گیا ہے. بحری جہاز دے اندر ہی کفنایا گیا, غسل دے کے جنازہ پڑھ دیتا گیا ہے, تے سمندر دے پانی دے صبر دے لاشا کر دیتا گیا ہے. اور ویرا میں ایہی گل دس رہا ہاں, وما تدری نفس بأئی ارض تموت, تینوں پتہ ہی نہیں تیری ساما والی ڈوری کتے ختم ہو جانی ہے. اور ویرا دیکھنا دنیا اندر بڑے بڑے آئے, جے بڑے بڑے بادشاہ نہیں رہتے میں تے تو کیویں رہنا ہے. حضرات تیاریاں کر لے, تیاریاں کر لے, آنا ویکھا میرے پیغمبر دے یار نے, میرے نبی دے عبدار نے, تے ڈر کنا ہے تے خوف کنا ہے. حضرات ڈر ویکھ کے تسی حیران رہ جاؤ گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ دے اندروں میرے پیغمبر دا یار ہے, تے بڑا نبی پاک دا قیمتی سے آپی ہے, تے ملک شام دا گورنر ہے. حضرت عمر دی دور حکومت ہے. ویرو سن لو دکھڑے سن لو, حضرت عمر دی دور حکومت ہے, ملک شام دا دورہ کیتا ہے, تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے گورنر. اس دور دے اندر ملک شام سب تو زیادہ ترقی یافتہ ملک دے اندر بہت بڑا صوبہ ہے, بہت بڑا شہر ہے. حضرت عمر آندے نے اے عبیدہ بن جراح مینوں انج لگدا ہے بڑے زرخے صوبے دا گورنر ہے, پیسہ تے تو اکٹھا کیتا ہوئے گا, بینک بیلنس تے اکٹھا کیتا ہوئے گا, سونا مکان تے بنایا ہوئے گا, سونے کاروبار تے کیتے ہون گے. اے ابو عبیدہ میں عمر تیرا گھر ویکھنا چاہنا وا, تیری رہائش ویکھنا چاہنا وا. او ویرا میرے دوستا اردا گرد تو آن والے آ, جے محبت نہ لایا تے سن گلا محبت دے نال. حضرت ابو عبیدہ آندے نے اے عمر پیاریا تو میرا گھر ویکھے گا, سوائے ندامت تو کچھ نظر نہیں آئے گا, سوائے آنسواں تو کچھ نظر نہیں آئے گا. حضرت عمر آندے نے میں تیرا گھر ویکھنا چاہنا. حضرت عبیدہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جاندے نے. دمشق دا سارا شہر ہی گزر گیا, سارا شہر جدو ختم ہو گیا ہے. امیر المومنین عمر آندے نے اے ابو عبیدہ تیرا گھر کتے آ, تیرا بنگلہ کتے آ. حضرت ابو عبیدہ آندے نے امیر المومنین جی آ جاؤ, شہر ختم ہو گیا, باہر فصلات نے تے درخت نے, انہاں درختاں دے وچ ایک چھوٹی جی چوپڑی ہے, جڑی چوپڑی ہے کھجوراں دے پتیاں نال بنی ہے. اے ملک شام دا گورنر ہے, ملک شام دا گورنر, چھوٹی جی چوپڑی ہے تے امیر المومنین نو چوپڑی دے اندر لے جاندا ہے. آندا یا امیر المومنین اے میرا گھر ہے, اے میری رہائش ہے. حضرت عمر ویدے نے پیرا تلو زمین نکل گئی. اے ابو عبیدہ تو ملک شام دا گورنر, انہا روپیہ پیسہ اس ملک دے اندر رہتے جھونپڑی اندر رہ رہے ہیں. کدی عمر تائیں ویندے نے, کدی پائیں ویندے نے, سجے کھپے ویندے نے, چوپڑی اندر کچھ نہیں پیا سوائے ایک مسلے تو. حضرت عمر آندے نے اے ابو عبیدہ تو کھانا کیویں آ تے پینا کیویں آ تے سونا کیویں آ. حضرت ابو عبیدہ آندے نے حضرات کلیجے پھٹ گئے جدوں میں گل پڑھی ہے. حضرت ابو عبیدہ آندے نے اے امیر المومنین جدوں عبادت دیواری آندی ہے اسی مسلے تے کلو کے اللہ دی عبادت کرنا وا, جدوں چٹ کڑی آرام کرنا ہوئے اسی مسلے تے سو جانا وا. او ملک شام دا گورنر, ملک شام دا گورنر. حضرات ڈر اس چیز دا نام ہے, خوف اس چیز دا نام ہے. حضرت عمر آندے نے اے ابو عبیدہ کھاندے کتے ہو, پیندے کتے ہو. اے چوپڑی دی چھت تے حضرت ابو عبیدہ نے ہاتھ پایا, ایک چھوٹا جہا پیالہ جس پیالے دے اندر خشک روٹی دے ٹکڑے بگوئے نے. حضرت ابو عبیدہ آندے نے اے امیر المومنین سارا دن رات میں سرکاری کماندر لگا رہنا ہاں, کسے نو کوئی مشکل وقت آئے میں اندے کول چلا جانا, ٹائم تے ہوندا نہیں. ایک بی بی آندی ہے 3 دن دیاں کٹھیاں روٹیاں پکا دیندی ہے, جدو روٹیاں خشک ہو جاندیاں نے میں انہاں روٹیاں نو پانی دے اندر بگو دینا وا تے
جدو بھوک لگ دیئے وہ خشک روٹیاں کھانا شروع ہو جاتا جدو بھوک لگ دیئے خشک روٹیاں ہی کھانا وا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو حضرت ابو عبیدہ دا حال ویکھے ہے چیخا ہی نکل جاندیاں نے اکھاں وچوں تاروں کے تاراں سنے تے نبی پاک دا پروانہ کی آندا ہے امیر المومنین جی میں پہلے ہی کہا سی میرا گھر نہ ویکھو سوائے ندامت تو کچھ نہیں لبے گا حضرت عمر آندے نے واللہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے عبادہ جی میں تو نبی پاک دے دور اندر سے اوے دائی تو ہے تیرے تے دنیا دا رنگ نہیں چھڑیا حضرت ابو عبادہ نے جڑی گل کہی ہے آپ ذر نہ لکھن دے قابل میرے ویرو حضرت ابو عبادہ آندے نے اے امیر المومنین اے دنیا دیاں نعمتاں تے دنیا دا مال و زر عارضی ہے مینوں دنیا نال پیار کوئی نہیں دنیا نال محبتہ کوئی نہیں میں تے ادھی رات نو مصلے تے آ جانا تے اپنے رب نال گلاں کرنا اللہ تیرا بندہ دنیا دیاں نعمتاں نہیں چاہندا اللہ آخرت دیاں نعمتاں تو محروم نہ کری اللہ تیرا بندہ دنیا نال محبت نہیں چاہندا اللہ تیرا بندہ دنیا نال پیار نہیں چاہندا اللہ آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال کر دے پیرو اے چیز دا نام فکر ہے اس چیز دا نام آخرت دا فکر ہے کیوں نہ کر دے قرآن کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ لوگو اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو ڈر پیدا کرنا میرا تواڈا کام ہے رب جنت مقدر بنا دے ڈرو میرے ویرو ڈرو اے دنیا تے دنیا دی روینگی دنیا دی لوازمات عارضی نے آخرت دیاں نعمتاں مالا مال کرو تے پیڑی موت تو بچیا کرو کہ اللہ سانو بری موت تو محفوظ پتہ نہیں کتنے موت والی ساہ والی ڈوری ختم ہو جائے اے دیکھ سید نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ انہوں نے واقعہ نقل کی تھے ایک آدمی کہ جڑا 15 سال مؤذن رہا 15 سال اذانہ دیندہ رہا تے ایک وقت ہویا تے مسجد دی چھت تے چڑھیا تے اذان دے رہا ہے تے مسجد دے نال ایک گھر دے اندر لڑکی تے نظر پہ گئی لڑکی تے نظر پئی تے انہوں پسند آ گئی اذان دین تو بعد انہاں دے گھر چلا جاندا ہے انہاں دے ماپیاں نوں ملیا کہ اے لڑکی دا رشتہ مینوں دے دیو ماپے آندے نے تہاڈا تے ساڈا نباہ نہیں ہو سکدا کیونکہ اسی عیسائی ہاں تسی مسلمان ہو تے اے جڑا نوجوان جڑا 15 سال اذانہ دینے والا حضرات ایمان دی حفاظت کر لے اللہ دی قسم بڑے بڑے ڈول گئے میں تے تو کس بات دی بولی ہاں تے آندے نے اسی عیسائی ہاں اے نوجوان کو کی آندے اے کیڑی گلے میں بھی عیسائی بن جانا وا او مقدر سو گئے قسمتاں سو گئیاں ایک ہی آندا میں بھی عیسائیت قبول کر لینا مینوں اس لڑکی دا نکاح چاہیے حضرات دیکھو بھڑی موت جدو آئے ڈریا کر اللہ دی ذات تو ڈریا کر اپنے ایمان تے اللہ دا شکر ادا کریا کر اے نوجوان آندا اے کیڑی گلے میں بھی اسلام تو مرتد ہو جانا اللہ میری توبہ عیسائیت نو قبول کر لیندہ ہے او منگنی ہو جاندی ہے ہجے رشتی نہیں ہوئی شادی نہیں ہوئی اپنے کر دے اندر آندہ ہے تے کر دی چھت تے چڑھے ہے اچانک اندہ پیر پھسلے ہے تے نیچے گر جاندہ ہے جدو نیچے گرے ہے تے گردن ٹوٹ جاندی ہے منکا ٹوٹ جاندہ ہے ظالم مرتد ہو کے مر جاندہ ہے جڑا 15 سال اذانہ دین والا آج جہنم دا ایندھن پہ بند ہے اور میرے ویرا تو شکر ادا کریا کر اللہ نے ایمان بھی دیتا ہے اللہ نے صحت بھی دیتی ہے اور ظالمہ انج نہ کریا کر رمضان دیاں نمازاں نہ پڑھیا کر رمضانی نمازی نہ بن اور پکا پکا نمازی بن جا اپنے دل
اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لے، اپنے دل اندر اللہ دا خوف پیدا کر لے، اللہ تیرے تے راضی ہو جان گے، اللہ تیرے تے خوش ہو جان گے۔ جے اللہ دا ڈر اپنے دل اندر نہیں پائے گا، اپنے دل اندر اللہ پاک دا ڈر نہیں داخل کرے گا، وہ ویرا پھر رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جدو اللہ پکڑن تے آن پوری کائنات مل جائے، رب دا پکڑیا چھڑا سکدے نہیں چھڑا سکتے۔ ڈرو اللہ دی ذات تو، ڈرو اللہ دی ذات تو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی دور حکومت تے بیمار ہو گئے، انہیں بیمار ہوئے چار پائی نال چار پائی بن گئے، کمزوری ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیمارداری واسطے چلے گئے، اور جدو جاندے نے آندنے اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی بات ہے کیوں انہیں پریشان ہو، تو کیوں انہیں رو دے ہو، کوئی چیز کھان نو دل کر دے حکم کر دے ہو، مہیا کر دئیے، اگر کوئی خواہش ہے بتلا دیتی جائے، پورے آنکھر دیتی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دا جواب نوٹ کر لے، جے میرے تیرے دل اندر عبداللہ ابن مسعود ہے جواب ہی بیٹھ جائے، میری تیری زندگی دی کایا پلٹی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار ہے، آندہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، نہ دنیا دی کوئی چیز کھان نو دل کر دے، نہ ہی کوئی ایسی خواہش ہے جڑی میری پوری نہیں ہوئی، رونا فقط اس بات دا آ رہے ہے، پتہ نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نال کی بن جانا ہے، ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں آگے کیا بن جانا ہے۔ ویرو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک با صحابہ آخرت دا فکر لے کے اینا رون، ایمانداری نال میں نو دس کدی تمہیں کلیاں بے کے اپنی موت نو یاد کیتے ہیں؟ جڑی قبر تینو روزانہ یاد کرے، جیڑی قبر روزانہ تینو پکارے، او بے وفاوا تو ایک دفعہ بھی قبر نو نہیں پکار دا، اے رہائشہ اندر میں آرام کر رہا تے قبر اندر بھی میں لٹایا جاؤں۔ کس طرح میں سمجھاؤں؟ ڈر پیدا کر، ڈر پیدا کرے گا تیرا بیڑا پار کر دے گا۔ بخاری دے اندر روایت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی فوت ہون لگا پترا نو بلاندا ہے، بیٹیاں نو بلاندا ہے، اے میرے بیٹیو میرے پلے کچھ نہیں، ساری زندگی رب دی نافرمانی کردا رہا، جدوں میں فوت ہو جاواں میری میت نو جلا دیتا جائے، میری راکھ نو ہوا دے سپرد کر دیتا جائے، اڑا دیتا جائے۔ بچیاں نے وصیت سے عمل کیتا ہے، باپ فوت ہو گیا، میت نو جلایا گیا، راکھ نو اڑا دیتا گیا، اور پروردگار سخی بادشاہ جس رب نے مینو تینو ایک حقیر جے پانی دے قطرے تو سونیاں شکلاں عطا کرنے والا، اس رب نے راکھ نو اکٹھیاں کر کے بندے نو پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں زندہ کرتے؟ زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیا دس تو ایک کام کیتا تے کیتا کیوں؟ 10 کام کیتا ہے تے کیتا کیوں ہے؟ تے اے بندہ کی آمدہ ہے عرشہ والے آپ پلے کچھ نہیں سی، اللہ تو تے جاننا ہے میں زندگی اندر کوئی چنگا کم تے نہیں کیتا سی، میرے خشیتی کا یا رب وانت عالم، اللہ تو جاننا ہے، اللہ تو ڈاٹا جانن والا ہے، اللہ پلے کچھ نہیں سی، تے جدو قریب الموت آیا مینوں قبر دا بڑا ڈر لگیا، میں قبر اندر کی جواب دیاں گا، میدان محشر دا بڑا ڈر لگیا، اللہ میں کی جواب دیاں گا، اللہ میرے پلے کچھ نہیں سی، اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو تیرے خوف دی وجہ تو میں کم کیتا ہے، قیامت والے دن میں کس طرح منہ لے کے آواں گا، رب کائنات دی رحمت دا سمندر بے کنارہ ہے، اللہ دی رحمت جوش اندر آئی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے اگر تو میرے ڈر دی وجہ تو ایک کم کیتا ہے، میرے خوف دی وجہ تو ایک کم کیتا ہے، جا راضی ہو جا، خوش ہو جا، میں رب نے تیرے زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، جنت دے داخلے بھی عطا کر دیتے۔ اے خوف دا فائدہ جے میرے تیرے دل اندر آخرت دا فکر آ جائے نا، جو بندہ اللہ دی ذات تو ڈر جائے گا رب دی جنت دا حقدار بن جائے گا۔ ہے ڈر پیدا کریے، ڈر تو مراد کیے میرا تیرا وجود پورے دا پورا اللہ ذوالجلال دا مطیع فرما بردار بن جائے۔
میرا تیرا وجود مکمل قرآن حدیث سے تابع ہو جائے، ورنہ میرے دوستا نہ انہاں کوٹھیاں تے مان کریا کر، نہ عہدے منصب تے مان کریا کر، نہ جوانی تے مان کریا کر، نہ پیسے تے مان کریا کر، نہ رشتہ داراں تے یاراں تے سجنا تے مان کریا کر، جدوں موت آ گئی تینوں کسے بھی چھڑانا نہیں، نہ کوئی چھڑا سکتا ہے۔ ویرو میں ایک گل آخر تے دسنا چاہنا، میرے علاقے منگا منڈی دے اندر ایک بہت پیارا وی آئی پی شادی ہال ہے، ایک بندے نے کروڑا روپے پیسے لگائے، کروڑا پیسے لگا کے ملتان روڈ تے بڑا خوبصورت اے شادی ہال بنا رہے ہیں اور بڑا پیارا بنا رہے ہیں، پیسہ لگ رہے ہیں، بڑے بڑے انجینئر تے بڑے بڑے کاریگر آ کے بنا رہے ہیں، اجے مکمل شادی ہال نہیں بنیا، مکمل حال نہیں ہویا، ہے بھی نوجوان اپنی اکھاں نال گنہگار دیکھن والا، شاید کہ تواڈے اجتماع دے اندروں اوڈا خوبصورت تے نوجوان مینوں نظر نہیں آئے گا جنہ او نوجوان تے سونا ہے، اپنا اے حال بنا رہے ہیں، حال بنا رہے ہیں، پیسہ لگ رہے ہیں، کاریگر تے مستری تے انجینئر کم کر رہے ہیں، اللہ میری توبہ میرے ویرا موت دا پتہ نہیں، اے کہ یہ محل تیار نہیں ہویا، پایا تکمیل تک نہیں پہنچیا، اللہ پیڑی موت تو بھی بچا دے، اپنے بیلیاں سجنا لل گیا ہے تے شراب دی محفل تے بہ جاندا ہے، او میرے ویرا ڈریا کر اللہ دی ذات ہو، پیڑے کم دا پیڑا نتیجہ ہی، اچھے کم دا اچھا نتیجہ ہی، اے تیری کھوپڑی اندر گل آنی چاہیے، اپنے یارہ بیلیاں نال چلا گیا ہے، شراب و کباب دیاں محفلاں چ بیٹھا ہے، شراب پیتی ہے، شراب لڑ جاندی ہے، شراب پیتی ہے، پیسہ بڑا ہے، بینک بیلنس بڑا ہے، پہلیاں تے مربے بڑے نے، تے باپ ایم این اے آ بڑا عہدے والا ہے، باپ کول عہدہ ہے، پتر کولو جوانی ہے، تے جوانی تے گمنڈ تے امان پیا کردا ہے، محل تے حال تیار نہیں ہویا، شراب پیندا ہے، شراب لڑدی ہے، کل اعلان ہو جاندا ہے بندہ فوت ہو گیا ہے، اور ویرو اس حال دے اندر وڑنا بھی نصیب نہیں ہویا، حال دا افتتاح کرنا بھی نصیب نہیں ہویا، اور ویرا اے جڑیاں نشانیاں میرے تیرے واسطے نے، جے میں تے تو نہیں ڈران گے دس کون ہے جڑا مینوں تینوں ڈرائے گا، ویرا تیاری کر لے، آخرت دی تیاری کر لے، اے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، مقدراں نال ملن گیاں، مقدراں نال کڑیاں نصیب ہون گیاں، او ویرا میں آخر تے پھر جڑی دعوت دینا چاہنا، اے قبر نو یاد کریا کر، موت نو یاد کریا کر، اللہ اکبر کبیرہ، او کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی ضائع، عمر نہ گوائی موت سار تے کھڑی، کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی، نام مومن صدامے رج رشوتاں نو کھاویں، امت نبی دی اقوامیں شرم آوے ناظری، کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی ضائع، عمر نہ گوائی موت سار تے کھڑی، ایک دن آئے گا او ویلا ہوئے گا میرا تیرا میلہ، قبر کہہ رہی ہے ایک دن آئے گا او ویلا ہوئے گا تیرا میرا میلہ، تو بھی میرے وچ آنا ویلا یاد او کری، تو بھی میرے وچ آنا ویلا یاد او کری، کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی ضائع، عمر نہ گوائی موت سر تے کھڑی، ایک دن ہوئے گی اخیر بن کے آئیں گا فقیر، ایک دن ہوئے گی اخیر آئیں گا بن کے فقیر، چھڑ کے دنیا دی جگیر جیدوں با موت نے پڑی، کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کری، ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر میرے وچ پینا،
ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا کسے نہیں بہنا ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر میرے وچ بہنا ماس کیڑے آن کانا ماس کیڑے آن کانا ایڈا مان نہ کری کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی ضائع عمر نہ گوائی موت سارتے کھڑی موت دا ایک پل دا نہیں پتا نہ جانے کب آخری سانس نکل جائے اے وقت او آخرت دیاں تیاریاں کریے دعا کرو کہ اللہ تعالی میرے تواڈے دل اندر آخرت دا فکر پیدا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین